السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا والوں پہ کب نازل ہوتا ہے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 6 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اس کی وجہ جو میں نے اس کے پہلے بیان کیا وہ غالباً آپ کے سامنے میں نے 7 وجوہات بیان کی۔ آج اس کی وجہ نمبر 8 حدیث میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جب لوگ اس دنیا میں برائیوں پر منع کرنا بند کر دیں گے، یعنی برائیاں دیکھیں گے، برائیاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ برائی سے نہ رکنا اور دوسرا ہوتا ہے نہ روکنا، یعنی ہم نہ خود نیک بننا چاہتے ہیں اور نہ نیک بننے کی تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جب بندہ خود نیک نہیں بنے گا تو نیک بننے کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بڑی معقول سی بات ہے۔ تو ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا تو لوگ دعائیں کریں گے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ یہ آج آپ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولانا اتنے اللہ والے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور کرونا وائرس تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کرونا وائرس میں کوئی طاقت نہیں ہے لپیٹ میں لینے کی، یہ پروردگار عالم کا عذاب ہے۔ جب تک اس بات کو نہیں محسوس کریں گے تب تک معاملہ نہیں سنبھلے گا۔ جب عذاب محسوس کریں گے تب اللہ کی طرف لوگ رجوع کریں گے، اللہ کی سے معافی مانگیں گے۔ پروردگار عالم نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کی منطقی وجہ ہے، لاجیکل وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے کہ اس دنیا میں منکر پھیلتا رہا، پھلتا رہا، اور وہ لوگ جو منکر پر روکنے والے تھے انہوں نے کسی بھی برائی کو روکنے کے بجائے، میں اگر آگے بڑھ کر کے یہ جملہ کہوں کہ برائی کو بڑھانے کا انتظام کیا گیا، رب ذوالجلال کی ناراضگی کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے جو مسند احمد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کہ اگر برائی نہیں روکی جائے گی تو سب کو عذاب، لیکن جب مفید معتد بھی حصہ، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے برائی کی تو ٹھیک ہے وہ اس سے، لیکن اگر معتد بھی حصہ برائی کرنے لگے اور برائی پہ نہ روکنے لگے تو پروردگار عالم سب کو پکڑتا ہے، بھلے اس کے اندر نیک لوگ موجود ہوں۔ وہی اوپر والی بات ہو گئی، اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی جگہ وہ حدیث ذکر ہے، کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا۔ پورا گاؤں جہاں وہ رہتا تھا برائیوں کا اڈا بن گیا، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں، وہ اس بات پہ خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ میں نیک ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب اس بستی پر دینے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین نے سے کہا کہ پوری بستی پلٹ دو، نیچے سے اٹھاؤ اور اوپر پٹک دو، ایک ساتھ سب کی قبر بن جائے۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ، ایک بندہ تو اس گاؤں میں ایسا رہتا ہے کہ جو ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ پہلے اس کو پٹکو اور بعد میں گاؤں والوں کو پٹکو، اور جو الفاظ استعمال کیے کہ میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رہے گی، اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ لہذا یہ جو برائیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ان برائیوں کو نہیں روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار برائی روکی جاتی، اس کے باوجود برائی ہوتی تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے ذمے برائی کو ختم کرنا نہیں ہے کہ برائی ختم ہو جائے تب آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، برائی کا ختم کرنا آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ برائی روکنے کے لیے حتی الامکان ویسی کوشش، جیسے اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ویسی کوشش آپ نے کی یا نہیں کی۔ کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔
تب چانسز ہے کہ پروردگار عالم ان لوگوں کو بچا لے جو لوگ برائی سے لوگوں کو روکتے تھے. لیکن اگر بندہ نیک بنا رہا ہے ایک طبقہ، اور چھوٹا ہی طبقہ ہوگا نیک جو رہے گا، لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں، تو عذاب کی لپیٹ سے کوئی نہیں بچے گا. یہی وجہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا بڑے بڑے اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں میں، اپنے کمروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی جگہ پر مست ہیں. انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 1% صحیح ہوں گے، لیکن معتدی حصہ وہ اپنی عبادتوں میں مست ہے. بڑے بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے ایک جملہ بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع میں آ کر کے بات کرتے ہیں، ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ نہیں بتاتے کہ بھائیوں تم لوگ اتنے بڑے مجمع میں آئے ہو، لیکن تمہاری زندگیوں میں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. آتے ہیں ہومیوپیتھک کی گولیاں دیتے ہیں، ہومیوپیتھک کی گولیاں میٹھی میٹھی ہوتی ہیں. آتے ہیں فضائل پر بات کریں گے، اور اس کے بعد حضرت سے ہزاروں لوگ مسافہ کرنے کے لیے بےتاب رہیں گے، اور حضرت اپنی کار میں بیٹھ کر کے چلے جائیں گے. یہ ماحول بنا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اس کی کرو جو میں نے تم سے بتایا ہے. آگے کہتا ہے کہ اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو تم نے تبلیغ کا کام نہیں کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا ایسے الفاظ ہے، پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کس سے بات کی جا رہی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تربیت ہماری مقصود ہے. کہ لوگوں قرآن کریم میں اگر بھلائی کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھلائی کی چرچا کی جائے، بھلائی کا پرچار کیا جائے، تو ایک جگہ بھی قرآن نے نہیں کہا ہے کہ صرف بھلائی کا پرچار کرو اور برائی کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہو. بلکہ جتنی آیتیں ہیں اس میں معروف کا ذکر کیا گیا ہے اور منکر پر روکا گیا ہے. لہذا یہ جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی ایک یہ بڑی بنیادی وجہ ہے. اب برائی کو کون روکے گا؟ برائی کس کے ذریعے روکے گی؟ آپ دیکھیں سرکار کا کام ہے کہ برائی کو روکے. میں سرکار سے مراد فی الحال میں مسلم ممالک کو لے لیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر مسلم ممالک کے یہاں زنا بالرضا جرم نہیں ہے. زنا بالرضا جرم نہیں ہے. میں بہت ہی ایتھنٹک وے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. زنا بالجبر گناہ ہے. جب تک ولی امر یعنی لڑکی کے والدین یا لڑکی خود شکایت نہیں کرتی ہے تب تک کسی کے اوپر FIR درج نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی کو کہیں زنا کرتے دیکھ لیا ٹھیک ہے، رضامندی سے کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مسلم حکومتیں ان برائیوں کے لیے اپنے اسٹیشن فراہم کرتی ہیں، اپنی جگہ فراہم کرتی ہیں. عرب ممالک کا ایک بڑا حصہ اگر آپ ساحل پر چلے جائیں تو یورپ فیل ہے، گوا فیل ہے. یہ پروردگار عالم کی جو ناراضگی ہے وہ ایسے نہیں ہے. میں اسی لیے میں نے شروع میں بات کہی تھی اپنے پہلے حصے میں کہ مسلمان اگر چاہیں تو اس کرونا وائرس کے عذاب سے پوری دنیا کو بچا سکتے ہیں. صرف مسلمان ممالک، صرف مسلمان قوم اللہ کے فرمان پر اتر آوے، اللہ کی بات ماننے پر اتر آوے، اللہ سے توبہ کرنے پر اتر آوے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے مسلمان دنیا کے بیک وقت نیک ہو جائیں گے، مجھے بھی معلوم ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم معتدی حصہ 50% سے بڑا حصہ جو اسلامی حکومتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 67 ممالک ہیں، کوئی کہتا ہے 57 ممالک ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ کس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں؟ بھائی ہمارے یہاں اب شراب کے اڈے کھولے جا سکتے ہیں، اب ہمارے یہاں جو ہے وہ تھیٹر چلائے جا سکتے ہیں، اب ہمارے یہاں عورت اور مرد کا اختلاط کوئی جرم نہیں ہے. آپ بتائیے کہ گناہ کا پرچار کرے اگر وہ قوم جس سے کہا گیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا کہ تم بھلائی کا پرچار کرو اور برائی سے روکو.
اگر وہ سرکاریں، وہ ہمارے قائدین، وہ ہمارے سیاستدان جو بھلائی کا پرچار اگر کر بھی رہے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ برائی کی ملاوٹ بھی شامل کر دی گئی ہے، لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سرکار اس بات کو مد نظر رکھے۔ نمبر 2، برائی سے روکنے کی بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ذمہ ہے جن کے ہاتھ میں اللہ نے ممبر عطا کیا ہے، جن کو آپ خطیب کہتے ہیں۔ بڑے فخر سے ہم اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں مولانا احمد سراج صاحب، خطیب و امام فلاں مسجد، خطیب و امام فلاں مسجد، جامع مسجد۔ آپ اگر خطیب ہیں تو اس خطابت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت آپ کر رہے ہیں، آپ ان کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ حضور نے یہی بات فرمائی تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اپنے آخری خطبے میں، کہ جو آج موجود ہیں وہ ان تک بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ آپ نے اور ہم نے ان ممبروں کے ذریعے یہ وعدہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہم عوام کو بتائیں گے، لیکن ممبر ہمارے آج صرف فضائل پر گفتگو کرتے ہیں، کرنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی جگہ خطیب کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ممبر پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہے، خطیب تو کرایہ دار بن گیا ہے۔ اصل تو ممبر پر جن کا قبضہ ہے انہوں نے بین لگا رکھا ہے کہ آپ 6 نمبر پر ہی گفتگو کریں گے، کہیں بین ہے کہ آپ ان ٹاپک پر بات نہیں۔ میں ایک جگہ پہنچا تقریر کرنے، بہت پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے، پہلی مرتبہ میری تقریر ہونے جا رہی تھی اس جامع مسجد میں، وہ جامع مسجد مرکز بھی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے تقریر سے 20-25 سیکنڈ پہلے جب میں اٹھ گیا تقریر کرنے کے لیے تو مجھے پرچہ پکڑایا، اور اس پرچے میں لکھا تھا حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ان ٹاپک پر بات نہیں کیجیے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ٹاپک پر بات نہیں کیجیے گا، حسب ذیل عناوین پر بات نہیں کیجیے گا۔ اس میں سے پہلا لکھا تھا کہ قرآن کو ٹاپک نہ بنائیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم خطیب لوگوں تو کرایہ دار ہیں۔ میں اب مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اللہ رسول کے مطابق ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی فکر کریں۔ خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے جب آپ نے کسی سے کہا کہ آپ اس ٹاپک پر بات نہ کریں، آپ انہی ٹاپک پر بات کریں؟ ارے بھائی، یہ ممبر رسول ہے، یہاں پہ ہر چیز وہ بیان کی جائے گی، اللہ رسول کی جو باتیں ہیں آپ نے بیان کیا، لہذا برائیاں کیسے ختم ہو؟ خطیب اگر کہنے والا ہے 1% خطیب کہنے والا ہے، بقیہ خطیب لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کے اس خوف سے، میں نے ایک بہت بڑے بریلوی عالم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ جو اتفاق سے جس جگہ پر ان کی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، وہیں پر بہت بڑی ایک قبر بھی ہے، لوگ بڑے شوق سے ذوق سے اس قبر پر آتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہاں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ اپنے ان جمعہ کے بیانوں میں کبھی اس چیز کا ٹاپک پر بات نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، کہ آپ کے نزدیک یہ چیزیں جائز ہیں یا یہ کہ شرک ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں نہیں معلوم ہے یہ سب شرک ہے، لیکن اگر میں یہ باتیں کہنے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیوبندی ہو گیا۔ تو کچھ لوگ آخرت چھوڑ کر کے اس وجہ سے بیچارے نہیں کہہ رہے کہ کہیں دیوبندی نہ ہو جائے، لیکن کو یہ کہہ کر کے قیامت میں بچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ میں نے شرک سے اس لیے نہیں منع کیا کہ لوگ دیوبندی بول دیں گے۔ یہ بچنے کی شکل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس بچنے کی شکل اختیار کریں۔ ہمارے دماغوں میں ہم خطیبوں کو یا تو بین کر دیا گیا بات کرنے سے، یا ہم نے خود اپنے آپ کو طے کر رکھا ہے کہ سب کو خوش رکھنا ہے، مداہنت فی الدین ہو جائے اچھا ہے، لیکن نہ فلاں صاحب ناراض ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، مسجد کے وہ ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں جو لیز پر مکان دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو جوا کا دھندا کراتے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کرکٹ کھیل میں جوا کھیلتے ہیں۔ کیسے ان ممبروں سے برائیوں کی باتیں کی جا سکتی ہے؟ لہذا رب کی ناراضگی کی وجہ ہم علماء کرام، ہم خطبہ ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑی تعداد، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن معتد میں ہی حصہ اس وقت ہمارا جو پورا کا پورا معاشرہ ہے، میں بھارت کی بات کرتا ہوں، ان میں یہی حالات ہیں ممبروں کے. برائی اجتماعات سے روکی جاتی ہے، جلسوں سے روکی جاتی ہیں، پروگراموں سے روکی جاتی ہیں. میں بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں، بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہوتا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی بھی اجتماع میں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، آپ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جو میری سمجھ میں آتا ہے اللہ رسول کی بات وہ کہنے کی فکر کرتا ہوں. بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کی میں نے، کبھی میں نے شرک کے خلاف کسی سے تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا، میں نے کبھی بدعت پر کسی کی تقریر نہیں سنی. اگر آپ کے پاس کوئی تقریر ہو کسی صاحب کے پاس کہ کسی بڑے اجتماع میں شرک کے خلاف تقریر کی گئی ہو پچھلے 50-70 سال میں، تو وہ تقریر آپ مجھے بھیج دیں. میں اس تقریر کو سن کر اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا، میں اس تقریر کا احترام کروں گا، میں زندگی بھر اس تقریر کو تاریخی طور پر اپنے پاس رکھوں گا. مجھے وہ تقریر ایک چاہیے کہ جس میں لاکھوں کا اجتماع ہوا ہو اور شرک اور بدعت پر جس پر گفتگو کی گئی ہو. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک ہے 20 لاکھ آئے ہیں، 1 کروڑ آئے ہیں، لیکن ان سے کبھی کہا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ قبروں کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں؟ تم جتنی بھی مصلحت اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ کہنا مناسب نہیں ہے، خدا کی قسم سب جھوٹ ہے. کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پر کبھی کوئی مصلحت اور کوئی کمپرمائز کیا ہی نہیں ہے. شرک شرک ہے. لہذا یہ برائی، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں روکا جاتا ہے، اچھا سے اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن باتیں وہ کر کے آتے ہیں کہ جس کا عوام سے تعلق نہیں ہے. کوئی چیز اگر آخر میں پورا اجتماع، پورا جلسہ گاہ، پورے پروگرام اگر یہ طے کر لیں کہ آخر میں اپنے آپ سے یہ سوچیں کہ میں نے کیا چیزیں یہاں سے حاصل کی ہیں، تو کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے. برائی کو روکنے کا طریقہ ہے کتابیں لکھی جائیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں، مثالیں نہیں دی جاتی ہیں. میرے پاس، میں آج کل منتخب احادیث پر درس کر رہا ہوں. منتخب احادیث میں ترجمہ بھی موجود ہے، وقت کہیں کہیں ایک آدھ جملہ تشریح بھی موجود ہے. پوری دنیا کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایک بڑا کروڑوں کی تعداد میں اس کتاب کو پڑھتا ہے، لیکن کتاب کی تشریح نہیں کی جاتی ہے. تو پہلا باب، اس کا پہلا باب کلمہ طیبہ کے نام پر ہے، جس میں تقریباً 200 حدیث ذکر کی گئی ہیں. ان 200 حدیثوں کو صرف ان 200 حدیث میں صرف 25 حدیث شروع کی صحیح سمجھا دی جائے تو لوگوں کے مزاج سے، لوگوں کے زندگی سے، لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ شرک ختم ہو جائے. لیکن کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی آدمی، عوام اتنی باصلاحیت اگر ہوتی تو ڈائریکٹ خود کتاب پڑھتی. کتاب پڑھی جاتی ہے، تعلیم کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھانے والے موجود نہیں ہیں، پابندی ہے سمجھانے کی. سمجھانا چاہتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شرک بری چیز ہے. کون کہتا ہے دنیا کا؟ کون مسلمان کہتا ہے جو شرک میں 24 گھنٹے ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت قبروں پہ بیٹھا ہوا سجدہ کرواتا ہے؟ اس سے بھی اگر آپ پوچھو گے تو وہ کہے گا شرک بری چیز ہے. اس کے باوجود بھی لیکن یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، مثال دے کر نہیں بتاتا ہے کہ یہ قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے. اے عورتوں، اس قبروں پر آ کر کے منتیں مانگنا شرک ہے. اس کو داتا کہنا شرک ہے. یہ جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں. شرک 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 تو سبھی کہتے ہیں. میں نے پوری تقریر کی شرک پر، پوری تقریر کی، کم سے کم 20-22 حصوں میں تقریر کی. شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، آپ کی ہماری زندگی میں شرک کہاں کہاں پایا جاتا ہے. لیکن کتابیں لکھی جا رہی ہیں. حتیٰ کی حیرت ہے، جو بچے ہماری بنیاد ہیں، جو پڑھ کر کے آگے اپنی زندگی سنبھالیں گے، جن کے کاندھوں پر سماج کا بوجھ رکھا جائے گا، جن کو دینیات پڑھائی جاتی ہے، اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، ان پوری کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیے، اس میں شرک کی قسمیں نہیں بیان کی گئی ہیں. پورے بھارت میں اس کا قبضہ ہے اس نصاب کا کہ جس میں صرف لالی پاپ کی طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے. بچے کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے شرک کسے کہتے ہیں.
کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہمارے عربی میں محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها کہ چیزوں کی شناخت ان کی ضدوں سے ہوتی ہے. اگر بچہ دن 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 آپ بولتے دن اسے کہتے دن نہیں سمجھتا ہے تو بتاؤ کہ رات کا الٹا دن ہے, یہ رات ہے یہ دن ہے. اب اس کو دن بھی سمجھ میں آ جائے گی, رات بھی سمجھ میں آ جائے گی. شرک کو سمجھائیں گے کیسے؟ شرک توحید کا ذکر کیا جائے, توحید یہ ہے توحید یہ ہے. بتاؤ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ جب تم کسی بچے سے بولو گے کہ تمہارے گھر میں مشکل کشا کس کو کہا جاتا ہے, وہ کہے گا حضرت علی کو مشکل کشا ہم لوگ کہتے ہیں. آپ بولے یہ شرک ہے, تب اس کو سمجھ میں آئے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ تمہاری امی جمعرات کو, نوچندی جمعرات کو قبر پہ کیوں جاتی ہیں, کیا مانگنے جاتی ہے, یہ شرک ہے, تب اس کو سمجھ میں آئے گا. لیکن ہمارے نصاب جو منکر پر کنٹرول کرنا چاہیے, نصاب کو ہی ایسا بنا دیا گیا ہے جو ہومیوپیتھک کی گولیاں ہیں. اب ایلوپیتھک کے کیپسول کھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. لہذا برائیاں کیسے دور ہوں؟ رب ذوالجلال کا غصہ بڑھانے والے سارے کام کیے جا رہے ہیں. ایک کرونا وائرس ابھی تو چھوٹی سی چیز ہے, ابھی دیکھیے آج 14 اپریل ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی بھی ہم ان چیزوں پر رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ابھی غلط فہمی میں, کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا ہے. آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جس کے گھر میں ایک آدمی کورونا پازیٹو پایا گیا ہے اس کے گھر کی حالت کیا ہے. جائیں اور معلوم کریں. اب تو معلوم کرنے جانا بھی چاہو گے تو بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی. اب تو وہ مر جائے گا تو اس کو کندھا دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, اس کو نہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. 2-3 لوگ بمشکل تمام نماز جنازہ پڑھ لیں گے. لیکن ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں جہاں سے دور ہونی چاہیے وہ ہم نے اصل مصدر کو بند کر دیا ہے. تو نصاب کی یہ حالت ہے. ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, ابھی ہندوستان کا کچھ حصہ, اگر ہماری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو ماں باپ ڈاکٹر سائیکو کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. مطلب بوائے فرینڈ کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. جن کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ برائیوں سے روکیں, وہ زنا کے لیے مشورہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے بوائے فرینڈ نہیں ہے, کیا پرابلم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. بے حیائی کہاں سے پھیل رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیویاں, یہ بے حیائی, یہ جو کپڑے پہنتی ہیں, جو غلط کپڑے پہنتی ہیں, بازار سے پہن کے گھر میں آتی ہیں یا گھر سے پہن کر بازار جاتی ہیں؟ لوگ عورتوں کو الزام دیتے ہیں. میں کہتا ہوں عورتوں کی بے حیائی میں سب سے بڑا کردار مردوں کا ہے. وہ شوہر ہے جو نامدار کہلاتا ہے, جو نامراد شوہر ہے, وہ شوہر اپنے بغل میں لے کر کے پارٹیوں میں جاتا ہے. کبھی زندگی میں اس کی عورت نے اتنا میک اپ گھر میں رہ کر اس کے لیے نہیں کیا, لیکن اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتا ہے. سارے دنیا والوں سے کہتا ہے کہ آؤ نظارہ دیکھو, یہ شوہر ہے. اس کو شرم نہیں آتی. ایسے لوگوں کو قرآن حدیث میں دیوس کہا جاتا ہے کہ جس کی غیرت عورت کے بارے میں مر جائے اس کو دیوس کہتے ہیں. یہ دیوس لوگ ہیں. کپڑے ہمارے اتنے بے تکے ہو چکے ہیں, مائیں خریدتی ہیں, ابا پیسہ دیتے ہیں, اور دنیا والے اپنی آنکھیں سینکتے ہیں. پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے اور ہم نالائق مرد لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. لہذا گھروں کی ذمہ داریاں تھیں کہ برائیوں کو گھروں سے کنٹرول کیا جائے. برائیاں گھر سے باہر نکل کے جاتی ہیں, باہر سے گھر میں نہیں آتی ہیں. لہذا جن لوگوں کو نکیر کرنا چاہیے تھا, جن لوگوں کو برائیوں پر ٹوکنا چاہیے تھا, ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے. چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. لہذا رب کی ناراضگی کی وجہ یہ دنیا میں منکر پر نہ روکنا ہے. برائی
ہر شخص پر ذمہ داری ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں، برائی کا روکنا ہر شخص پر ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکے. یہ ذمہ داری نہ عالم کی ہے نہ والدین کی، سب کی ذمہ داری اپنی اپنی ہے. ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے، اپنا میدان ہے. مسجد میں لوگ برائی کرتے ہیں. ایک آدمی غلط کپڑا پہن کر آتا ہے، ہماری نماز خراب ہوتی ہے، اتنا چھوٹا ٹی شرٹ پہنتا ہے کہ اس کا سطر پیچھے سے ہم کو نظر آتا ہے نماز میں، لیکن ہم نے کبھی اس کو اکیلے بلا کر کے جا کر کے نہیں کہا کہ بھیا اپنی نماز تو برباد کر رہے ہو، میری بھی برباد کر رہے ہو. اگر وہ بولنا شروع کیا جاتا اور خلوص کے ساتھ بولا جاتا تو وہ نوجوان کبھی بھی دوبارہ ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہ آتا. لیکن تمہاری خاموشی نے، ہم لوگوں کی خاموشی نے اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے کہ برائیاں دن پر دن بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں. پالیسی بنا لی گئی ہے کہ مسائل پر بات نہیں کی. یہ مسئلہ نہیں ہے شراب حرام ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. قبر پر سجدہ کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے. قبر کا طواف کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے. غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کو اور حرام کو الگ الگ کرو. پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن اس پالیسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اگر ہم بول دیں گے، برائیوں پر نکیر کریں گے تو بھیڑ چڑھ جائے گی. بھیڑ کبھی مسئلہ نہیں حل کرتی، نوٹ کر لے. اللہ کے رسول اگر بھیڑ جمع کرنا چاہتے تو خدا کی قسم جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا پورا مکہ آپ کے قدموں پہ ہوتا. صرف ایک بات آپ نہ کرتے، کوئی مخالفت کی وجہ نہیں تھی. ایک بات صرف وہ تھی، وہ منکر تھا جو شرک تھا. اللہ کے رسول چاہتے تو ساری بھیڑ پہلے سے آپ کو امین کہتی تھی، آپ کو امین کہتی تھی، آپ کو صادق کہتی تھی، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا بناتی تھی، آپ کے پاس اپنے مال رکھتی تھی. وہ بھیڑ پوری کی پوری کنورٹ ہو جاتی، ایک منٹ میں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ بھیڑ مسئلہ حل نہیں کرتی. شرک کرنے والے، توحید کی مخالفت کرنے والے دنیا میں کبھی اپنا مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں. اس لیے چونکہ اسلامی جھنڈا گڑنا تھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے بتایا گیا کہ توحید، اللہ واحد بھی توحید ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا یہ پہلے نقیر ہے، پہلے منکر ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ سکھلایا کہ کلمہ لا الہ سے شروع ہوگا، حالانکہ اللہ واحد محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ کو تو پہلے سے مانتے تھے سارے کے سارے قریش. کون اللہ کا انکار کرتا تھا محترم؟ کوئی بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، سارے کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے. اللہ کے ماننے والوں کی کبھی کمی نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کو ویسے اللہ ماننا جیسا حبیب مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، وہ اللہ کے ماننے والوں کی کمی اس وقت بھی تھی. اور معاف کیجئے، مجھے کہنے دیجئے، آج بھی وہ کمی موجود ہے. لہذا وہ اللہ کے کہنے والے آئیں اور شرک پر نکیر کریں. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری برائی کو ختم کرنا نہیں ہے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ قیامت میں لوگ اپنی کوشش دیکھیں گے. نتیجہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نتیجہ رب ذوالجلال کے ہاتھ سے ہوتا ہے. ہمارے اوپر نتیجے کی بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کو اچھا بنا دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھائی کا پیغام پہنچا دے، برائی کو برائی واضح طور پر بتا دے، دو چار کی طریقے سے بتا دے. لہذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے فتوے کی زبان میں بات کی ہے کہ برائی سے نہ روکنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں اس کو برائی سے روکوں گا تو میری جان کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ پر برائی سے روکنا بند کر دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم برائی پر روکیں گے تو یہ اسلام کا انکار کر دے گا. یہ 2 وجہ کے علاوہ کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ برائی پر نکیر نہ کی جائے. ایک بات اور بریکٹ میں کہتا چلو، ان چیزوں کو برائی نہ جانا جائے ورنہ فتنے کا ایک دروازہ کھڑا ہو جائے گا.
وہ کہ جس چیز میں مسئلے میں اختلاف ہو، جس میں مسئلے میں اختلاف ہے، فضائل کی باتیں ہیں، مستحبات کی باتیں ہیں، افضلیت کی باتیں ہیں، خدا را ان کو منکر کی لسٹ میں نہ رکھا جائے۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آمین بالجہر بولنا ایک حدیث ہے، نہ بولنے کی ایک حدیث ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، کسی کے نزدیک واجب نہیں ہے، جو ہے وہ افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہے، لہذا یہ بہانہ بنا کر کے کہ میں منکر پہ کام کر رہا ہوں، یہ منکر نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ایک مسئلے میں دو حدیثیں آ جائیں تو ان کو منکر نہ گردانا چاہے، یہ کہہ کر کے بھی نہ گردانا جائے میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ کر کے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف اگر حدیث ہے اور اس سے حرام اور حلال کی بات کی جا رہی ہے تب اس پر گفتگو کی جائے، لیکن اگر ضعیف حدیث ہے، خدا نہ خواستہ ایک آدمی کے پاس صحیح حدیث ہے تو اس کو منکر کے لسٹ میں نہ ڈالا جائے۔ یہ بریکٹ کی بات ہے جو بتانا بہت ضروری تھا کہ یہ بھی لوگ غلط فہمی میں ہیں ان چیزوں کو، اور جو لوگ ان چیز، یہ بھی آپ کو بتا دیں ایک مزے کی بات، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو ان چیزوں کو منکر اپنی زندگی میں بنا رکھا ہے ان کو کوئی دوسرا منکر نظر نہیں آتا، ان کو صرف رفع الدین نہ کرنا منکر نظر آتا ہے، آمین بالجہر نہ بولنا منکر نظر آتا ہے، رفع الدین کرنے والے کو گالی دیتے ہیں، آمین بالجہر والے کو دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اسی بات کا منکر ہو گیا، لہذا ان کو، مثال کے طور پر ایک آدمی داڑھی مونتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، کبھی بھی اس سے جا کر کے گفتگو نہیں کیا انہوں نے کہ صاحب آپ داڑھی مونتے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ حرام ہے، کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن اگر اس نے رفع الیدین کر دیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے، یا رفع الیدین نہیں کیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ارے بھیا رفع الیدین نہ واجب تھا نہ فرض تھا، وہ چیز جو حرام تھی کم سے کم اس سے کبھی جا کر کے پیار سے سمجھاتے کہ بھیا اللہ کے رسول کی سنت ہے، قیامت میں کھڑے ہوں گے، رسول اکرم سامنے ہوں گے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، کیا ہے؟ اپنے چہرے کو کم سے کم ایسا بنائے رہو کہ اللہ کے رسول سمجھ سکے کہ یہ میرے امتی لوگ ہیں۔ یہ کبھی سمجھایا آپ نے؟ آپ کو فکر ہے کہ امین کیسے زور سے بول دیا، آپ کو فکر ہے کہ امین بولا کیوں نہیں، اس کی فکر ہے۔ خدا را منکر کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں۔ اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آج میری بات لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ روکنے کا طریقہ، روکنے کا 3 طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1، طاقت سے برائی کو روکا جائے۔ یہ کام 2 لوگ کریں گے، یا تو سرکار کرے گی اور یا گھر کا ذمہ دار کرے گا۔ ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بالغ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے مارو، یہ پاور سے روکنے کی بات ہے، یہ ذمہ دار کرے گا۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا دوسری چیز، زبان سے روکو، زبان سے روکو۔ میں نے اس کے پہلے ابھی بتایا 2 ہی وجہ ہو سکتی زبان استعمال نہ کرنے کی۔ نمبر 1 جان کا خطرہ، نمبر 2 یہ اسلام سے پھر جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور برائی کو نہ روکیں، لازم ہے کہ آپ برائی کو سے منع کریں لوگوں کو۔ اور تیسری چیز، دل سے برا جاننا ہے، کڑھن محسوس ہونی چاہیے برائی کو دیکھ کر کے، جہاں زبان نہیں استعمال کی جا پا رہی ہے، جہاں پہ طاقت نہیں استعمال کی جا رہی، وہاں اندر سے کڑھن ہونا چاہیے۔ ہم مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جس طریقے سے پانی سے نکل کر مچھلی تڑپتی ہے، وہ تڑپنے کی کیفیت ہونی چاہیے اس برائی کو دیکھ کر کے۔ اگر ہو سکتا ہے ایسے شخص کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ میں ایک جگہ پہنچا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے داڑھی والے، وہ بڑے دیندار تہجد گزار کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پر میوزک بج رہی تھی شادی ہال میں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں پہ میوزک بج رہی ہے، یہاں پہ آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ نہیں، ہم نے فوراً ہم اٹھے چلے آئے۔ میں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ منکر پھیلتا کہتے ہیں یہ ایسے لوگ جو ذمہ دار ہیں برائیوں کو ختم کرانے کی تبلیغ کرنے کے لیے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائی کو ختم کریں، وہ حضرات بیٹھے ہوئے برائیوں کو سنتے رہتے ہیں، جس سے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے۔ اگر ایسی جگہ پر دھارمک لوگ، مذہبی لوگ
بائیکاٹ کر دیں تو سماج ایک مرتبہ سوچے گی کہ مجھے شادی میں میوزک بجانا ہے یا نہیں، مجھے بارات میں ڈی جے لے جانا ہے یا نہیں، مجھے پٹاخے چھوڑنا ہے یا نہیں۔ اگر جس وقت پٹاخے چھوڑے جائیں، ایسے علماء کرام، ایسے دیندار لوگ وہاں سے بائیکاٹ کر دیں، سوسائٹی سے اپنے آپ برائی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آخری قسط بھی ایک باقی ہے، انشاءاللہ 7ویں قسط پیش کی جائے گی۔ آج اس کی چھٹی قسط تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔